مصطفیٰ کمال اتا ترک اور صدر طیب اردوغان دونوں ترکی کی دو انقلابی شخصیتیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے شہر استنبول کی مشہور جامع مسجد آیا صوفیہ کو جہاں میوزیم میں تبدیل کر دیا، وہیں صدر طیب اردوغان نے اسی میوزیم کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے پر دستخط کر دیا۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی شخصیت ہمیشہ مخالفین اور موافقین کی بحث کا موضوع رہی ہے۔ جہاں ان کے موافقین ان کی شخصیت کی جادوگری، ان کے شاندار کارناموں اور اصلاحات اور ان کی بے باکی اور جرأت مندانہ اقدامات پر تالیاں بجاتے ہیں، وہیں ان کے مخالفین ان کو عورتوں کے حقوق کی پامالی، اظہار رائے کی آزادی پر پابندی اور ایک قدامت پرست مسلم کے طور پر مانتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کے سیاسی، معاشی اور سماجی افکار و نظریات کے اختلاف کے باوجود ان کی پرکشش شخصیت اور ان کے ذاتی اوصاف و کمالات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ طیب اردوغان 26 فروری 1954 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ریسا نامی شہر میں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی۔ ان کے والد کوسٹ گارڈ میں نوکری کیا کرتے تھے اور ماں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ مالی پریشانیوں کے باعث چھوٹا طیب اپنے شہر کی خطرناک سڑکوں پر لیمونڈ وغیرہ بیچا کرتا اور اس بات نے اس چھوٹے طیب کے فکر و نظر پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ دینی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد طیب اردوغان نے معاشیات اور ایڈمنسٹریشن میں 1981 عیسوی کے اندر یونیورسٹی آف مرمرہ سے گریجویشن کیا۔ طیب اردوغان اپنے طالب علمی ہی کے زمانے سے سیاست میں متحرک اور فعال تھے۔ استنبول میں 1975 عیسوی میں اسلام نواز پارٹی، نیشنل سلویشن پارٹی کی یوتھ تحریک کا انہوں نے آغاز کیا اور استنبول میں اس پارٹی کی سربراہی کی۔ 1982 عیسوی میں فوج میں خدمات بھی انجام دیں، پھر اس کے بعد اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ 1983 سے 1994 تک طیب اردوغان ترکی کی ویلفیئر پارٹی سے جڑے رہے۔ اس کے بعد 1994 عیسوی میں استنبول کے میئر کے طور پر منتخب ہوئے اور میئر کی حیثیت سے اپنی شاندار کارکردگی اور کارناموں سے عوام کا دل جیت لیا۔ 1997 عیسوی میں جب ویلفیئر پارٹی پر گورنمنٹ نے اسلامی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث پابندی لگائی تو دوسرے قائدین اور رہنماؤں کی طرح طیب اردوغان بھی جیل بھیج دیے گئے اور پھر 4 ماہ بعد رہا ہوئے۔ جیل سے رہائی کے بعد بھی طیب اردوغان نے اپنے افکار و خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ 2002 میں ان کی پارٹی نے زبردست جیت حاصل کی اور 2003 میں طیب اردوغان ترکی کے پرائم منسٹر کے طور پر چن لیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے عہد حکومت میں بدعنوانی کے خلاف جنگ، کرنسی میں اصلاحات اور دیگر سماجی اور معاشرتی اصلاحات کے ذریعہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کر لیا۔ چنانچہ طیب اردوغان کے اس دور حکومت کو ترکی کی تاریخ میں خاموش انقلاب کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2014 عیسوی میں طیب اردوغان نے ترکی کی صدارت کا الیکشن لڑا اور ترکی کے پہلے قومی صدر بنائے گئے جو عام انتخابات کی بنیاد پر منتخب ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے اب تک طیب اردوغان ترکی کے صدر ہیں اور دنیا کے چند طاقتور صدور مملکت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مگر طیب اردوغان کو 2016 عیسوی میں اپنے ملک میں ایک بھیانک بغاوت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب 15 جولائی 2016 عیسوی کی رات کو کچھ ملٹری آفیسران نے پورے ملک کے حکومتی اداروں بشمول ٹیلی ویژن کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
اس وقت صدر طیب اردوغان اجیان کوسٹ پر چھٹیاں منا رہے تھے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد مانگی اور استنبول پہنچے، پھر اپنے فوجیوں اور حامیوں کی مدد سے فوراً اس بغاوت پر قابو پا لیا، مگر اس بھیانک بغاوت میں شہری سمیت 300 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد صدر ترکی نے فوجیوں، سپاہیوں، ٹیچرز اور سول سرونٹس پر کارروائی شروع کر دی، جنہوں نے اس بغاوت کی آگ بھڑکانے میں مدد کی تھی۔ 2017 عیسوی میں طیب اردوغان نے دستور ترکی کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے پرائم منسٹر کے عہدے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور سارا پاور صدر کو عطا کیا۔ لہٰذا 24 جون 1918 عیسوی کو دوبارہ عام انتخابات ہوئے اور طیب اردوغان ترکی کے ایسے صدر منتخب کیے گئے جن کے پاس اب حکومت کی ساری طاقتیں اور اختیارات موجود تھے۔ اس وقت سے اب تک طیب اردوغان ترکی کے صدر ہیں۔ طیب اردوغان 4 بچوں کے محبوب باپ ہیں۔ رکن الدین بلال اور احمد براق 2 بیٹے ہیں اور ارسا اور کوئی 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے تجارت سے منسلک ہیں تو بیٹیاں چیریٹی کاموں میں اپنی والدہ کا ساتھ دیتی ہیں۔ ترکی کی سب سے پاورفل شخصیت صدر طیب اردوغان ایسے شخص ہیں جن کے یورپ میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر فالو کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ طیب اردوغان پولیٹکس میں آنے سے پہلے ایک پروفیشنل فٹ بال کھلاڑی کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان کے مخالفین کا ماننا ہے کہ ترکی کی اصلاحات اور اپنی شاندار کامیابیوں کے باوجود صدر طیب اردوغان ایک تانا شاہ ہیں جو عورتوں کے حقوق کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اظہار رائے کی آزادی کو پامال کرتے ہیں، مگر ترکی کے اندر حجاب پر پابندی ہٹا کر اور اپنے مذہب کی برملا اظہار کی اجازت دے کر طیب اردوغان نے ترکی کی ایک بہت بڑی آبادی کو نہ صرف یہ کہ اپنا فین بنا لیا ہے بلکہ عالم اسلام میں ایک ہیرو بن کر ابھرے ہیں۔